آج سے 300 سال پہلے کی بات ہے کہ ایک بستی جس کا نام کوٹ اساں سنگھ تھا، لوگ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے۔ جس طرح ایک جگہ پر اچھے لوگ ہوتے ہیں وہیں برے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ اس بستی میں 3 دوست بھی رہتے تھے جن کا کردار بہت گندا تھا۔ سب بستی والے ان سے پریشان تھے۔ ان میں سے ایک دوست کا نام وسیم تھا، جبکہ دوسرے کا نام اکرام تھا اور تیسرے دوست کا نام سفیان تھا۔ اس بستی میں ایک گھر تھا جس میں 2 جڑواں بہنیں رہتی تھیں اور ان کی صرف ایک بوڑھی ماں تھی۔ اس کے علاوہ ان دونوں کا اس بستی میں کوئی بھی نہ تھا۔ ایک بہن کا نام نور تھا جبکہ دوسری بہن کا نام رانی تھا۔ یہ دونوں بہت ہی خوبصورت تھیں۔ جب کوئی انہیں دیکھتا تو دیکھتا رہ جاتا، کسی پری سے کم نہ تھی۔ خوبصورت چہرے، لمبے گھنے بال، لمبا قد، بہت خوبصورت تھی۔ پوری بستی ان کی خوبصورتی پر واہ واہ کرتی تھی، کیونکہ اس وقت سب مل جل کر کام کاج کرتے تھے، سب ایک دوسرے کو اچھے سے جانتے تھے۔ ان تینوں دوستوں کی ان دونوں بہنوں پر بہت ہی گندی نظر تھی۔ وہ تینوں ان دونوں بہنوں کے ساتھ زیادتی کرنا چاہتے تھے، کیونکہ دونوں ہی بہت خوبصورت تھیں۔ اس بستی کے ساتھ ہی ایک جنگل تھا اور جنگل میں ایک بہت بڑا محل تھا، راجا مہاراجوں کے دور کا، لیکن محل بالکل خالی تھا پرانے وقتوں سے، اور اس کے اندر اس کے سین میں ایک کنواں تھا جس سے بستی کے لوگ پانی لے کر جاتے تھے۔ کیونکہ پانی صرف اس کنویں سے ہی ملتا تھا تو وہاں سب بستی والے جاتے، پانی لاتے اور جنگل سے لکڑیاں لاتے۔ اس طرح سب کی زندگی گزر رہی تھی۔ اکرام، وسیم اور سفیان جو کہ بستی کے بدمعاش تھے تو بستی والے ان سے ڈرتے بھی تھے۔ ان کا پوری بستی میں ایک نام تھا، کوئی ان سے اونچی آواز میں بات تک نہ کرتا۔ سب بستی والے ان تینوں سے بہت ڈرتے تھے۔ ایک دن شام کا وقت تھا، رانی اور نور کے گھر میں پانی موجود نہ تھا، تو ماں نے کہا کنویں سے پانی لے آؤ، رات کو کام آئے گا، پیاس بھی لگی ہے اور کھانا بھی بنانا ہے۔ رانی اور نور پانی لینے کے لیے جنگل میں اس محل میں جانے لگیں۔ اتفاق سے اس دن بستی کا کوئی اور انسان وہاں موجود نہ تھا اور ان تینوں دوستوں کو خبر ہو گئی۔ رانی اور نور اکیلے پانی لینے گئیں۔ اکرام نے وسیم اور سفیان سے کہا کہ دوستوں، آج موقع اچھا ہے، چلو چلیں، شام کو شاندار بنائیں۔ تینوں راضی ہو گئے اور جنگل کی طرف ان کے پیچھے نکل پڑے۔ اندھیرا بھی کافی ہو گیا تھا۔ نور اور رانی ابھی محل میں پہنچی ہی تھیں اور وہاں بیٹھ کر کنویں کے پاس باتیں کرنے لگ گئیں۔ رانی کہنے لگی، نور، کیا کہتی ہو؟ ہماری عمر شادی والی ہوگی، یہ شادی نہ کر لیں؟ نور کہنے لگی، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ پاگل، ماں اکیلی رہ جائے گی، اس کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ رانی کہنے لگی، ایک دن تو کرنی ہی ہے نا شادی، جلدی کر لیتے ہیں، پھر عمر نکل جائے گی۔ نور کہنے لگی، رانی سے تم کر لو شادی، میں ماں کو ابھی نہیں چھوڑ سکتی۔ اور وہ تینوں دوست محل کے باہر دیوار کے ساتھ کان لگا کر سنتے رہے۔ وسیم کہنے لگا، چلو یار، آج کرتے ہیں ان کا خواب پورا، ان سے شادی کر کے بہت شوق چڑھا ہے ان کو شادی کا۔ وہ تینوں اچانک ان کے سامنے آ گئے۔ نور اور رانی کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ یہ تینوں کہاں سے آ گئے؟ یہاں تو کوئی اور نظر بھی نہیں آ رہا تھا۔ من ہی من میں دونوں بہنیں سوچنے لگی اور ڈرنے بھی لگی۔ اکرام بولا، کیا بات ہے، شادی کرنا چاہتی ہو؟ رانی، آج تمہارا خواب پورا کرتے ہیں۔ نور بولی، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، ہمیں پانی بھرنے دو اور یہاں سے جانے دو۔ وسیم بولا، چلی جانا دونوں، پانی بھی بھر لینا، آج شادی تو ہونے دو، شادی کے بعد پانی بھر لینا، آج تم دونوں بہنیں یہاں سے نہیں جا سکتی۔ نور رونے لگی اور کہنے لگی، ہمیں یہاں سے جانے دو، کچھ غلط نہ کرنا ہمارے ساتھ، ہماری ماں ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ وہ تینوں دوست ایک ساتھ ہنسنے لگے اور ان دونوں کی طرف بڑھنے لگے۔ جب وہ تینوں دوست ان دونوں بہنوں کی طرف بڑھنے لگے تو رانی نے نور کو بھاگنے کا اشارہ کیا
جیسے ہی دونوں بہنیں بھاگنے لگی، اکرام اور سفیان نے رانی کو پکڑا، کیونکہ رانی زیادہ طاقت رکھتی تھی نور کی نسبت، اس لیے ان دونوں نے رانی کو پکڑا اور وسیم نے نور کو پکڑا اور دونوں کو دبوچ لیا بے دردی سے۔ وہ دونوں چیخنے لگیں زور زور سے، کیونکہ شام کا وقت تھا، ان کی آواز بستی تک آ رہی تھی، لیکن ان کی مدد کو کوئی نہ گیا۔ سب کو خبر ہو چکی تھی وہ تینوں درندے اس محل میں ہیں۔ لوگ ان سے ڈرتے تھے، سب گھروں میں بند ہو کر بیٹھ گئے اور ان دونوں بہنوں کی رونے کی مدد کی پکار سنتے رہے، لیکن کوئی مدد کو نہ جا سکا۔ پھر ان کی ماں روتی رہی، ماں ان کی بوڑھی تھی، نہ چل سکتی تھی، اس کی وجہ سے وہ بھی مدد کو نہ جا سکی۔ وہ روتی رہی اپنے گھر میں، لیکن کوئی آگے نہ نکلا مدد کو ان کی۔ وہ تینوں درندے ان دونوں کو محل کے اندر لے گئے اور محل کا دروازہ بند کر دیا۔ وہ خوب چیختی رہی، واسطے دیتی رہی، لیکن ان تینوں نے ان دونوں بہنوں کی بات نہ سنی۔ محل میں ان دونوں کو ایک کمرے میں لے گئے اور کمرے کو بند کر دیا۔ دونوں کے ہاتھ باندھے بری طرح، جس سے وہ دونوں بہنیں بالکل بے بس ہو گئیں۔ منہ پر کوئی پٹی نہ باندھی، کیونکہ ان کا معلوم تھا یہاں پر ان دونوں کی مدد کو کوئی آ ہی نہیں سکے گا۔ وہ تینوں اس وقت درندے بن چکے تھے، جس طرح جب کتے گوشت کا ٹکڑا دیکھتے ہیں ان کے منہ سے رال ٹپکنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ تینوں کا بھی اس وقت یہی حال تھا، کتوں سے بھی بدتر تھے، پر ان تینوں نے آگے بڑھ کر رانی اور نور کے ساتھ زیادتی کرنا شروع کر دی۔ وہ دونوں بہنیں درد سے چلاتی رہیں، لیکن ان کی روح تک کو ڈر نہ لگا اور وہ اپنا کام کرتے رہے۔ یہ زیادتی دیر تک چلتی رہی۔ پھر رات کے آخری حصے میں ان تینوں نے ایک دوسرے سے کہا اب ان کو قتل کرنا بہتر ہوگا۔ وسیم کہنے لگا ان کو قتل کر کے یہیں کمرے میں پھینک دیتے ہیں، کسی کے پاس کوئی ثبوت نہ ہوگا، کمرے کو باہر سے لاک کر دیں گے۔ پھر اکرام اور سفیان نے پہلے رانی کو پکڑا اور وسیم نے چاقو نکالا اور رانی کی گردن پر پھیرنا شروع کر دیا، جس طرح قربانی کی جانور کی گردن پر چھری پھیری جاتی ہے۔ نور یہ سب دیکھ رہی تھی، درد سے چیخ رہی تھی، اور رانی درد سے تڑپ رہی تھی اور مر رہی تھی۔ وہ تینوں ہنس رہے تھے، ان کا جسم نہ کانپا، اتنے بے درد تھے، اور رانی اب اپنی جان سے جا چکی تھی۔ اب ان دونوں نے نور کو پکڑا، اس کے پاؤں باندھے اور نور کے منہ پر تھپڑ مارے۔ تینوں نے زور زور سے، درد سے چیختی رہی نور، لیکن اس کو بھی نہیں چھوڑا۔ پھر ان دونوں نے اسے بھی پکڑا اور وسیم نے اس کے گلے پر بھی چاقو پھیر دیا اور ان دونوں بہنوں کی وہیں موت ہو گئی۔ ان دونوں کی لاشوں کو وہیں چھوڑ دیا۔ ان تینوں نے نہ جلایا نہ ہی ان کو دفن کیا، اور دروازہ باہر سے بند کر دیا اور محل سے باہر آ گئے اور بستی میں چلے گئے اپنے اپنے گھروں کو، اور سکون کی نیند سو گئے۔ صبح جب ہوئی تو پوری بستی میں شور مچا ہوا تھا، لیکن ان دونوں لڑکیوں کی کوئی خبر نہ تھی، نہ گھروں میں نہ بستی میں۔ لوگوں نے جنگل میں جا کر دیکھا، لیکن وہ کہیں نہ ملی، محل میں دیکھا نہ ملی کہیں بھی، لیکن اس کمرے میں کسی نے نہ دیکھا جہاں پر ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ جب ان تینوں سے پوچھا گیا تو ان تینوں جانوروں نے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگے ہم تو گھر پر تھے بستی میں، ہمیں ان کی کوئی خبر نہیں ہے۔ اگلی صبح رانی اور نور کی ماں بھی اس دنیا سے جا چکی تھی۔ تمام بستی کو اس بات کا بہت دکھ اور افسوس ہوا، لیکن اب کر بھی کیا سکتے تھے۔ ایک مہینہ گزر چکا تھا۔ گاؤں کا ایک لڑکا تھا جو 2 ماہ بعد محل میں جاتا تھا محل کی صفائی کے لیے۔ وہاں محل کو صاف کرتا تھا اور دیے جلاتا تھا تاکہ محل روشن رہے اور جن بھوت یہاں پر داخل نہ ہو سکیں۔ وہ یہ 2 ماہ بعد کرتا تھا ایسا ہی، لیکن اس دن جب یہ محل میں داخل ہوا اور محل کی صفائی کرتے کرتے اس کمرے تک جا پہنچا جہاں نور اور رانی کو قتل کیا گیا تھا، جیسے ہی وہ کمرے کا دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوا تو وہ دونوں لاشیں غائب تھیں۔ نوجوان لڑکا صفائی میں مصروف ہو گیا کہ اچانک کمرے کا دروازہ بند ہو گیا اور نوجوان لڑکا ڈر گیا
اور دروازے کی طرف بھاگا اس کو کھولنے کے لیے، لیکن اس سے وہ دروازہ نہ کھلا۔ وہ ڈر گیا اور مدد کی پکار کے لیے آوازیں دینے لگا، لیکن اب اس کمرے سے آواز باہر تک بھی نہ جا پا رہی تھی۔ اچانک ہی چڑیل کے روم میں 2 چڑیلیں نازل ہوئیں، دونوں سفید پوش، خوفناک، لمبے گھنے بال، لمبے دانت، بدصورت چہرہ، لمبے ہاتھ، جن کو دیکھ کر نوجوان لڑکا وہیں جم گیا۔ اس کا جسم بھی کام نہ کر رہا تھا، نہ ہی اس کی آواز اب نکل رہی تھی۔ وہ دونوں چڑیلیں اس کی طرف بڑھنے لگیں۔ وہ پیچھے ہٹا تو دروازے کے ساتھ رک گیا۔ اب ان دونوں چڑیلوں میں بہت زیادہ طاقت آ چکی تھی۔ دونوں میں سے ایک چڑیل نے اسے ہاتھوں سے پکڑا اور دوسری نے اسے چاقو سے کاٹ دیا، 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ دونوں چڑیلیں اس کے جسم کے خون کو پینے لگی، ساتھ ساتھ نوجوان کے جسم کا گوشت کھانے لگی، اور کچھ ہی دیر میں وہ سارا گوشت کھا گئیں، اس لڑکے کا جسم کا۔ اس کو کھانے کے بعد دونوں نے ایک زوردار چیخ ماری، جس سے پورا جنگل ہل کر رہ گیا، ہر چیز خاموش ہو گئی۔ ان دونوں چڑیلوں کی اتنی خوفناک چیخ تھی، وہ چیخ گاؤں تک بھی پہنچ گئی۔ سب گاؤں والے حیران و پریشان رہ گئے، آخر یہ کیسی آواز تھی، اتنی بھیانک، جس نے ہر چیز کو خاموش کر دیا۔ رانی اور نور کی لاشوں کو نہ جلایا گیا نہ ہی دفن کیا گیا، جس کی وجہ سے ان کی روح ان کے جسم سے نکل کر ان دونوں کے جسم میں واپس داخل ہو گئی، جس سے وہ دونوں چڑیلوں کے روپ میں منتقل ہو گئیں۔ اس رات بستی والے سو گئے آرام کی نیند۔ بات اگلی صبح جب بستی سے 3 عورتیں پانی لینے محل میں داخل ہوئیں تو محل کا دروازہ بند ہو گیا۔ وہ دونوں چڑیلیں پھر ان تینوں عورتوں کے سامنے آ گئیں، اور ایک عورت کو رانی نے پکڑا اور اس کا سر کنویں کی دیوار سے مارا، جس سے سارا سر اس کا ضائع ہو گیا اور وہ وہیں ختم ہو گئی۔ دوسری عورت کو نور اپنے ہاتھ لمبے کر کے پکڑ کر گردن سے مروڑ دیا اور اس کی گردن توڑ دی۔ وہ دوسری عورت بھی وہیں دم توڑ گئی اور مر گئی۔ تیسری عورت چیخ رہی تھی زور زور سے مدد کی پکار کے لیے۔ رانی اس کے پاس گئی، اس کے بہت قریب، وہ عورت خوف سے ہی دم توڑ گئی اور وہیں مر گئی۔ رانی اور نور، جو کہ اب چڑیلیں بن چکی تھیں کیونکہ ان کو قتل کیا گیا اس محل میں، وہ اب کسی کو بھی قتل کر سکتی تھی، اس محل میں ہی۔ محل سے باہر وہ کسی کو قتل نہیں کرتی۔ بستی والوں کو خبر ہوئی، وہ جو 3 عورتیں پانی لینے گئی تھیں اب تک واپس نہیں لوٹیں، تو 3-4 مرد ان کو تلاش کرنے اور دیکھنے گئے، آخر کہاں رہ گئی وہ عورتیں، جو محل میں داخل ہوتے ہی غائب ہو گئی۔ اور مردوں کو کچھ سمجھ نہ آیا، گھبرا گئے اور بستی کی طرف بھاگنے لگے، تو محل کا دروازہ واپس بند ہو گیا اور وہ تمام مرد بھی اندر رہ گئے۔ وہ سمجھ گئے یہاں ضرور کچھ ہے۔